بسم الله الرحمن الرحيم. Carlo, hapon na siya. May kikaw din. Thank you. Jazakallah khair. अपना फर्ज पीछे थोड़ा पीछे الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا
بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حج اس کا نمبر 22 ہے، سوارہ نمبر 17 ہے، آیات ہیں 38 تا 45، 38 تا 45، اور یہ سلی خالی ترجمہ ہی سنانا ہے آپ کو، تقریریں میں نے بند کر دی ہیں۔ قرآن کریم ہمیں سننا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان کر دیا قرآن کریم کو، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہماری نیت ہی نہیں قرآن پاک سننے کی نہ پڑھنے کی، تو پھر جو نمونہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آج، اسی کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ بے شک یہ 1400 سال پہلے قرآن اترا تھا، لیکن لگتا ہے جیسے آج کی حالتیں ہماری ایسے ہی بالکل ہو بہو جو واقعہ ہمارے سے گزر رہے ہیں وہ اللہ نے بیان کر دی۔ تو اگر ہم ہمت کریں سارے مسلمان، سارے کام چھوڑ دیں، سارے کام چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ یہ جو ہم غیر ضروری ایکٹیویٹیز ہیں ہماری ان کو مختصر کر دیں تھوڑا، اور اس میں قرآن کریم کے ترجمے کو شامل کر دیں، کم از کم ایک صفحہ۔ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا کام ہے یہ، صبح ہو شام ہو عصر کے بعد ہو، چائے کا کپ لیں پڑھنے بیٹھ جائیں، کم از کم ایک صفحہ اگر ہم روز قرآن کریم کا پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اچھی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایک کاپی بھی بنا لیں، نہیں تو قرآن کریم کی جو جگہ خالی ہوتی ہے نا پیچھے، تو جو چیز آپ کو اچھی لگے اس کا ایک نمبر لکھ لو اور وہ بات لکھ لو۔ ایک زمانہ آئے گا آپ کے پاس ذخیرہ ہو جائے گا بہت بڑا، پھر ہر آدمی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ میرے ساتھ اتنے واقعات ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اچھے خاصے مسلمان عقیدت مند بندے اور بونیاں مارتے ہیں،
قرآن کریم کچھ کہتا ہے اور وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، قرآن کریم کی سچی باتیں ہیں، سچ بیان کرتا ہے اللہ۔ تو آج کا جو سچ ہے وہ ہمیں سننا پڑے گا، ہمیں سے نظریں چھڑا نہیں سکتے۔ اللہ کریم نے پوری کیفیت بیان کر دی ہے۔ جو ہمارے ساتھ گزرتا ہے، اچھا اسی لیے کہا کہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے، ہر دور میں تازہ ہی ہے، ہر دور میں، صرف اس کو ضرورت پڑنے کی ہے، اس سے جڑ جانے کی ہے۔ اور جس دن آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اس کی بات کو سمجھنا ہے، آپ یقین کرو آپ کے سوالوں کے جواب ملنے شروع ہو جائیں گے۔ پھر یہ جو بیٹھے ہوئے نا گمراہ کرنے والے لوگ روز حدیث کی کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ حدیث کی کتابیں، حدیث میں تو موضوع بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، بنائی ہوئی بھی ہیں، جس جس کا دور آیا اس نے اپنی اپنی کارروائی کی ہے، لیکن اس میں کس نے کارروائی کی ہے بھائی؟ کسی نے نہیں کی، اور نہ کوئی کر سکتا ہے، یہی اس کا دعویٰ ہے۔ تو اس میں جو باتیں لکھی ہوں گی وہ سچی ہوں گی اور ہمارے ہر سوال کا جواب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ حج، یہ ضرور پڑھنا جا کے کرنا، سورہ حج 22 نمبر ہے سورت کا، سورتیں نا 114 سورتیں قرآن کریم کی، اس کے نمبر کیا؟ سورہ کاف ہے، آج جمعہ کے دن پڑھنی چاہیے بندے کو، اس کا 18 نمبر ہے۔ اسی طرح یہ جو حج ہے اس کا نمبر 22 ہے، 17واں سورہ ہے، اور آیات کتنی ہیں؟ 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44 اور 45، 5-7 آیات۔ اگر ہم ان کا ترجمہ گھر جا کے پڑھ لیں گے نا انشاءاللہ، آپ یقین کریں آپ کا دل راضی ہو جائے گا کہ یار واہ مفتی صاحب کیا تم نے بات بتائی ہے۔ بڑے سوالوں کے جواب، ٹی وی دیکھیں تو اتنی جائے گی، آپ کو ٹی وی دیکھیں گے تو قرآن یاد آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ صاحب ایمان لوگوں سے دشمنوں کا فتنہ اور شر دور کرتا رہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ یدافع دفع کرتا رہتا ہے۔ اچھا اردو زبان میں اور عربی میں بہت کم فرق ہے، تھوڑا سا غور کریں گے نا تو قرآن کریم ویسے سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اب ہم بھی کہتے دفع کر دو، یدافع، دافع، دافع البلا، تو یہ دفع کرنا، دفع کرو یار، چھوڑو اس کو، دفع کرو، یہ اللہ کا دفع کرتا رہتا ہے جو ایمان والے ہیں۔ شرط یہ ہے، اور ایمان والوں کی آگے اللہ نے تفسیر بیان کی ہے کہ جب ان کو میں حکومت دیتا ہوں یا اختیار دیتا ہوں تو پھر وہ کرتے کیا ہیں، یہ بھی بیان کیا اللہ نے، تاکہ کوئی بہانہ نہ مارے، یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ صاحب ایمان لوگوں سے دشمنوں کو اور شر پسندوں کو دور کرتا رہتا ہے، ایمان والوں سے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم واقعی ایمان والے ہیں یا بے ایمان ہیں ہم۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ سود جو ہے یہ ماں سے نعوذ باللہ نقل کفر نہ باجر، ماں سے 70 گنا زنا کرنے سے بدتر ہے، اور ہم اسلامی نام رکھ کر سود لیتے ہیں۔ ہماری یہاں کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمارا مسئلہ اور ہے، ہم اسلامی ملک میں نہیں ہیں، اور ویسے بھی یہ کرسچن کنٹری بھی نہیں ہے، یہ ہمارا امریکہ جو ہے سیکولر اسٹیٹ ہے۔ یہ سن لیا آپ، جہاں مذہب کی بات آپ اپنے ذات کی حد تک تو کر سکتے ہیں، کسی وہ دبا نہیں سکتے آپ مذہب کے نام پر، خواہ وہ پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو۔ یہ سیکولر اسٹیٹ ہے، یہ یہاں ہر بندے کو آزادی حاصل ہے۔ یہ اسی مسئلے سے مجھے ایک بچی تھی جاپان کی، میں نے ایک نکاح پڑھایا تھا، تو عیسائی کرسچن بچی تھی، وہ اس کو مجھے میرا نکاح پڑھنا بڑا پسند آیا، قرآن پاک پڑھنا اس کا، تو وہ مجھے ایک دن
اس نے کہا کہ آپ میرا نکاح پڑھیں. میں کہا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں میں کرسچن. تو میں نے کہا بیٹا پھر میں کیسے تیرا نکاح پڑھوں گا؟ کہنے لگی بھائی انکل مہربانی ہے, مجھے بہت اچھا لگا تھا, میں نے پوری فیملی کو بتا دیا, سب جوانیاں آئیں. اچھا جی. میں چلا گیا, یہاں کے نمازی کو ساتھ لے گیا. میں لٹن میں بہت بڑا ہوٹل تھا, خاتونہ کے بدل کیا نام تھا اس کا. وہ جا کے بیٹھ گئے. میں جو بتانے لگا ہوں آپ کے بات سیکولرسٹ کی, تو میرے ساتھ آ کے مولوی صاحب بیٹھ کے پادری صاحب, تو جب مجھے دیکھا اس نے نا تو گھبرا گیا. وہ مجھے کان میں کہتا ہے کہ میں گے ہوں. کیا کہا اس نے مجھے؟ میں گے ہوں. تو میں نے کہا پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا یہ میرے چرچ سے منسلک ہے اس لیے آ گیا ہوں. اب تم آ گئے ہو تو پلیز نکاح تم ہی پڑھا دو. اب اندازہ کر سکتے ہیں آپ, یہ اسٹیٹ ہے. یہ یعنی پادری صاحب مجھے کان میں کہہ رہے ہیں کہ میں گے ہوں. تو اس ملک میں کوئی کسی کو تنگ نہیں کر سکتا. ہر کی اپنی مذہبی آزادی ہے یہاں پر. لیکن پاکستان میں یا باقی ہماری سعودی عربیہ میں وہ اسلامک کنٹریاں ہیں, وہاں پر نام اسلام کا کے سود کھاؤ گے تو میرا غلط ہی ہوگا. تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ وہی جو ہو رہا ہے کہ اللہ سے بھی دھوکا. تو اللہ فرماتا کہ میں تو دفع ان لوگوں سے کروں گا جو ایمان والے ہیں, بے ایمانوں سے نہیں. بے ایمانی تو پھنسے گے سارے. میں اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ یہ کہ یدافع عن الذین آمنوا, میں کروں گا ایمان والوں سے. پھر آگے کیا فرمایا جانے, ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. اللہ پاک کو یہ جو خیانت کرنے والے خانی ہے نا, اور یہ ناشکرے بالکل پسند نہیں ہے. خیانت جانتے ہو کہ کسی کی امانت میں خیانت کرنا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ قرآن کریم کو دینا چاہا اس امانت کو, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. صدق اللہ العظیم. اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے چاہا کہ دولت قرآن میں دوں, میں نے پہاڑوں میں بیچ کی, زمین پہ بیچ کی, سب کو ملا کے ہاتھ کھڑے کر دیا. اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے, یہ بہت بڑا بوجھ ہے, ہم نہیں لے سکتے. انسان کو کہ آگے آ گیا, یا اللہ مجھے دے دے. وحملها الانسان. اللہ کیا فرماتا ہے, انہ کان ظلوما جہولا, حد سے بڑھنے والا اور نہ سمجھے. بات تو اٹھا تو نہیں دولت اس نے قرآن کریم کو. اب مانتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. مانتے ہوئے سب سے بڑی تکلیف تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے کہ اللہ کہہ رہا ہے. سب سے بڑی تکلیف یہ ہے. ویسے آپ دیکھو تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوتا, ہر مفتی ہے, ہر بندہ مفکر ہے, ہر بندہ مسلح ہے, ان لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے, اور قرآن کریم کو پوچھو تو جھوٹی ہے سب کی. تو اس سے بڑی ہماری بدبختی کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو آسان کر دیا تھا, بس مولوی صاحب کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی شک نہیں. لیکن کب؟ جب آپ کی کھوتی بھاگ جائے. اگر نہیں پھنسی تو پڑھتے رہو. اللہ فرماتا ہے ہم نے تو آسان کر دیا اس کو. بالکل تو وہی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. کوئی ایسا مقام آ جائے جہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے تو اپنے امام کو کال کر لو, نہیں تو قرآن تو آسان ہے. اللہ فرماتا ہے آسان ہے, ترجمہ تمہیں سمجھ آئے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو فرمایا کہ لا یحب کل خوان. خوان کا ایک ہوتا ہے خائن, ایک ہوتا ہے خائن, بڑا وجودی خیانت ہے اس کا, اس کو کہتے ہیں خوان. جس طرح ایک ہوتا ہے بندہ بھوک, جو عربی زبان میں کہتے ہیں جو, اس کو کہتے ہیں جوان, قربان, یہ سارے مبالغے کی چیزیں ہیں. تو یہ خانی ایسا کہ پورا وجودی خیانت بنا ہے اس کا. دین میں خیانت, ایمان میں خیانت, کاروبار میں خیانت, ہر کام میں خیانت. اللہ فرماتا ہے مجھے خانی اور ناشکرے پسند نہیں ہیں. یہ آج کل تو سمجھنے کی ضرورت بھی کچھ نہیں, میں بار بار کہتا ہوں
کہ جو آکسیجن ہے ہماری ضرورت ہے یہ، آکسیجن ہماری ضرورت ہے یہ، اور اللہ جانتا ہے اللہ واسع ملتی ہے، کوئی خرچہ نہیں ہمارا، آ رہی جا رہی، اور اگر سرنڈر لینا پڑ جائے ہمیں تو ہماری جان پہ بن جاتی ہے۔ بعض بندے میں دیکھے بیچارے وہ سرنڈر ساتھ ہوتا ہے اور وہ اٹھ کر چل رہے ہوتے ہیں ساتھ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی مصیبت سے بچا۔ ایک سرنڈر کی بات، گیس کی بات کر رہا ہوں، اس کی آکسیجن کی بات کر رہا ہوں میں، اللہ فرماتا کتنے ناشکر ہیں میرے بندے، یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ میں کتنا کرم کرتا ہوں اور اس کرم کے بدلے میں مجھے دیتے کیا ہے؟ یہ سجدہ ہی ہے نا، وہ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ، بہانے ہیں۔ اچھا، بعض مجلسوں میں بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے، پہلے زمانے میں کبھی بچپن میں سنتے تھے خواتین کہتی تھی کہ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، اب نوجوان بھی کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے کہ نوجوان سے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا یار یہ تو سنا تھا وہ خواتین کے کپڑے ٹھیک نہیں ہوتے، تمہارے کیوں ٹھیک نہیں ہیں؟ کہتا جی ہم کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں نا جی تو میں پانی نہیں ہوتا، تو جب وہ اندر ڈالتے ہیں تو سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہم غیر محتاط بھی ہیں، ہم غیر محتاط بھی ہیں۔ او بھائی بیٹھ جا، ٹیشو ہے نا، ٹیشو سے بھی پاکیزگی ہو جاتی ہے، پانی میں کوئی بات نہیں۔ پرانے زمانے میں پانی کہاں ہوتے تھے؟ وہ مٹی کے ڈھیلے ہوتے تھے، مٹی کے ڈھیلے ہوتے، وہ کام کیا کرتا تھا؟ وہ ناپاکی چوس لیتا تھا، اور یہ ٹیشو پیپر کیا کرتا ہے؟ ناپاکی چوس لیتا ہے۔ تو تمہارا کام جب ٹیشو سے چل سکتا ہے تو پھر کپڑے کیوں نہ لا کرتا ہے بھائی؟ تم صرف بیٹھنا نہ پڑے۔ تو یہ احتیاط، غیر محتاج زندگی نہ گزارو، محتاج زندگی گزارو، تاکہ یہ بہانے والے ختم ہو جائیں۔ اور اللہ کریم کا یہ فرمانا کہ میں تو بھائی ایمان والوں سے دفع کرتا رہتا ہوں، جو ان پہ شر آتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں ان کو میں دفع کرتا رہتا ہوں، یہ میری مطلب کرم ہے، میرا پیار ہے تمہارے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے جن پر ظلم جاری تھا۔ یہ واقعہ تو وہ تھا کہ جب مکہ میں مطلب لوگ بوڑھے رہ گئے، کچھ حبشہ چلے گئے، کچھ مدینہ باغ چلے گئے، تو یہ ظلم کرتے تھے۔ تو یہ پہلی آیت ہے کہ اللہ نے اجازت دی کہ یہ جہاد سے مراد جہاد ہی ہے، جہاد سے مراد جہاد بے نفس نہیں ہے، دو ہی آپ کی قسمیں ہیں۔ ہمارے آج کل کے جو یہ ابھی ایک بندہ مرا ہے، آپ کو شاید یاد ہوگا، مولانا وحید الزمان، بڑا اخباروں میں، اشتہاروں میں، ٹی وی پر، یہ فیس بک پر بھی اس کے بڑے نام آئے ہیں۔ اس کو پدم شری ایوارڈ دیا انڈیا نے، پتہ نہیں کیوں دیا اس نے، وہ مسلمانوں کو کیوں مار دے گا بھائی؟ وہ اس نے کہا تھا کہ جہاں جہاں جہاد کا لفظ آیا ہے یہاں سے جہاد سے مراد جہاد میں نفس ہے۔ مسلمان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، مال کھاتا رہے، گردن کٹاتا رہے، اس لیے اس کو پدم شری ایوارڈ دیا انہوں نے کہ یار تم نے بہت اچھی بات کی ہے کہ مسلمانوں کو ادھر سے تو ہٹا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تمہارے پر ظلم ہو رہا ہے تو اٹھو، ظلم کا بدلہ لو، ان سے اجازت ہے تمہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ مظلوموں کی مدد پر قادر ہے، بے شک اللہ مظلوموں کی مدد پر قادر ہے، لقدیر۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تو کرے گا، اور ہم دیکھ لیا ہم کہاں مدد کر سکتے کسی کو، مسرتوں کا شکار ہیں، بے حیائی کا شکار ہیں، اپنے اقتدار کو بچانے کا شکار ہیں، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ہم شکار ہیں۔ کوئی مرتا تو مرے، کوئی جاتا تو جائے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں کرے گا، اگر تم مومن ہو تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ سرکار دو عالم غار ثور میں آ گئے، اللہ فرماتا ہے کہ نہیں مدد کی نا مکے والوں نے، رشتہ دار تھے نا،
کوئی چچا بھائی تھا، کوئی ماموں زاد بھائی تھا، کوئی چچا تھا، کوئی ماموں تھا، کسی نے مدد نہیں کی. فقد نصرہ اللہ، لیکن اللہ نے مدد کی. کیسے کہ جب سرکار اندر تشریف لے گئے تو اللہ نے مکڑی سے عنکبوت ایک جالا بنا دیتا ہے. مکڑی کا جالا کتنا طاقتور ہوتا ہے، اور کبوتری سے آ کے اڑ دیتے ہیں. اب وہ کھوجی جو پاؤں کا نشان دیکھ کے پیچھے آتے ہیں، وہ غالب سور کے کنارے پہ پہنچ گئے. سرکار دیکھ رہے ہیں، صدیق اکبر اندر سے دیکھ رہے ہیں. اب وہ بحث کر رہے ہیں، کہتے کہ یار اس غار کے اندر کوئی نہیں جا سکتا. تو دوسرا کہتا کیوں نہیں جا سکتا؟ کہا یار اگر کوئی گیا ہوتا تو یہ مکڑی کا جالا اتنا کمزور ہوتا ہے تو یہ تو ٹوٹ گیا ہوتا، اور یہ جو کبوتری کے انڈے بڑے ہوئے ہیں یہ بھی ختم ہو گئے ہوتے. لگتا ہے اندر کوئی نہیں گیا، باہر باہر گیا. چلو واپس چلتے ہیں. تم واپس چلیں گے. اللہ فرماتے ہیں فقد نصرہ اللہ، تم نے مدد نہیں کی، اللہ نے مدد کی. اور پھر آگے اللہ نے جو رب ارشاد فرمایا نا، کمال کے الفاظ ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. تمہیں پتا ہے میں نے مدد جو کی اپنے نبی کی کس عالمی سے کی؟ ایسی عالمی جو تمہیں نظر میں نہیں آتی، ایسی عالمی سے جو تمہیں نظر میں نہیں آتی، اور وہ اپنا کام کر گئی. تم کیا سمجھتے ہو اگر اللہ کی ذات پہ ہم نے بھروسہ کر لیا اور ایمان والے ہم بن گئے تو اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. تو پھر تمہاری مدد تو میرے ذمہ ہے، میں قادر ہوں، تمہاری مدد کروں گا. الذین، اب دیکھو کتنی زبردست باتیں، بالکل نقشہ کھا دیا اللہ نے. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بغیر کسی وجہ کے گھروں سے نکال دیا گیا. آج کیا ہو رہا ہے؟ بغیر کسی وجہ کے گھروں سے نکالے جا رہے ہیں. اور یہاں کیا لکھا ہے؟ یہ 1400 پہلے کا قرآن ہے. اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہر چیز تو ہے اس میں. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. اور بتائیے کیوں نکال رہے ہیں؟ کہ یہ آ کے مسجد میں اللہ کا نام لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں یہ؟ مسجد میں اللہ کا نام لیتے ہیں. آج بڑا مسجد اقصا میں اجتماع تھا، اللہ اکبر، گولیاں چل رہی ہیں، ان کو خطرہ ہے لیکن نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان کی نشانی. فرماتا کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں جن کو حق کے بغیر گھروں سے نکالا جا رہا ہے. ان کی غلطی کیا ہے بھائی؟ ان یقولوا ربنا اللہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کو سجدہ کرتے ہیں. چونکہ صرف مسلمان ہے جو سجدہ کرتا ہے. بتایا آپ کو یہ جو دین ہے وہ کھڑے کے بات کرتا ہے، سر آتا رہے گا اوپر سے، اور عیسائی جھکتا ہے، یہ قرآن ٹکاتا ہے، رکوع میں آتا ہے. اور سجدہ کون کرتا ہے؟ صرف مسلمان کرتا ہے، صرف مسلمان کرتا ہے. اور یہ سجدے سے گھبراتے ہیں. اور سب سے اچھی عبادت، سب سے اچھی عبادت کیا ہے؟ سجدہ. بڑی عجیب بات ہے، یہ اپنی تعلیم بیان کرنے کے لیے حقیقت بیان کر کے بتا رہا ہوں کہ میری بیگم کے گوڈے بڑی مدت سے خراب ہیں. وہ 15 برس پہلے ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ نہیں اب ختم ہو گئے تیرے گوڈے، اس کو ڈلوا لو. ہم جب واپس آئے گے تو مجھے کہتی ہے کہ میں نے گوڈے نہیں ڈلوانے. میں کہ کیوں؟ کہ اب تو میں کبھی کبھی سجدہ کر لیتی ہوں، پھر سجدے سے بھی جاؤں گی. 15 سال ہو گئے ہیں، تکلیف ہے، گوڈے نہیں ڈلوائے اس نے، سجدہ کر لیتی ہے. اور اس کے ساتھ جتنی بہنوں نے ڈلوائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، سجدے کی توفیق ہی نہیں ہوئی. یہ عقیدہ جو ہے بندے کا، جب یہ راسخ کر جائے، جب تک نہیں پتا ہوتا تو نہیں پتا ہوتا، جب آ جائے اندر انسان کے تو پھر انسان ڈٹ جائے تو اللہ ساتھ ہے اس کے. میری کیا شکل ہو رہی ہے؟ ہر بندہ کہتا کہ یار یہ کیا ہوگا تمہیں، کیا ہوگا تمہیں؟ میں کہتا کچھ بھی ہو یار، اللہ کو قرآن پڑھ رہا ہوں، دین کی باتیں بتا رہا ہوں، تراویح پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، جو ہے مرضی ہوتا رہے میرے ساتھ.
اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات سمجھ نہیں آ رہی نا؟ تو کسی میں وقت کوئی لفظ نہیں سمجھ آتا تو معذرت خواہ ہوں، لیکن امید ہے کہ لفظ سارے سمجھ میں آتے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو گھر سے نکالا جا رہا ہے تو قصور کیا ہے ان کا؟ کہ یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر ہم دفع نہ کرتے بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو، ہم دفع نہ کرتے، تم نے تو ساری کوشش کر لی نا، نہیں ہوا۔ جب اللہ کو منظور ہوا تو لمحے ہیں، منٹوں سیکنڈوں میں کام ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر بعض بندوں سے ہم بعض بندوں کو دفع کرواتے ہیں، اور اگر ہم ایسا نہ کرتے پھر کیا ہوتا؟ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، تو نہ تمہارا کوئی کنیسہ باقی رہتا، نہ تمہارا کوئی شریعت باقی رہتا، اور نہ تمہاری کوئی مسجد باقی رہتی۔ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، یہی تو وہ جگہ ہیں جب اللہ کا نام پکارا جاتا ہے، یہ بھی ختم کر دیتے یہ لوگ۔ یہ باتیں اللہ نے قرآن پاک میں لکھی ہیں، شریعت کا نام لیا ہے، کنیسہ کا نام لیا ہے، اور مسجد کا نام لیا ہے کہ اگر میں دفع نہ کرتا بعض کو بعض سے تو یہ کیا کرتے؟ مسجدیں گرا دیتے۔ مسجد اقصیٰ پہ بمباری کیوں کر رہے ہیں؟ گرانے کے لیے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب تک یہ مسجد اقصیٰ ہے مسلمان نماز پڑھیں گے، اور نہ مسجد جب رہے گی نہیں تو نماز نہ پڑھیں گے، پھر تو ہمارا ہے باقی سارا کچھ۔ چونکہ یہ جگہ جو ہے نا یہ بڑی مقدس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کے ہیں، ہمارے بھی جد امجد ہیں، ہمارا نام مسلمان نے رکھا ہے، ہم ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ سرکار نے کبھی نہیں فرمایا کہ میں دین نیا لے کر آؤں، سرکار نے فرمایا شریعت میری ہے، دین ابراہیم کا ہے، دین ابراہیم ہے ہمارا۔ اور ابراہیم کہاں تھے؟ فلسطین میں۔ مسجد کہاں ہے؟ فلسطین میں۔ سرکار دو عالم نے نماز کہاں پڑھائی تھی؟ مسجد اقصیٰ میں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیت رحم کہاں ہے؟ یروشلم میں۔ دیواری گریا کہاں ہے؟ یروشلم میں۔ تو یہ تینوں کے لیے مقدس جگہ ہے، یہاں کوئی ایک آدمی قبضہ نہیں کر سکتا، یہاں تو مل جل کر رہنے کا حکم ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیت المقدس فتح کیا نا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ مجھے نماز پڑھ لیں ادھر ہی۔ سرکار نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا یہاں پر، اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو پھر یہ بیت رحم نہیں رہے گا تمہارا، نہ پھر مسجد بن جائے گی۔ انہوں نے باہر مسجد نماز پڑھی جس کا نام مسجد عمر ہے۔ یہ اتنا احتیاط کرتے تھے وہ لوگ کہ یہ مل جل جب تک مسلمان رہے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، اور جب سے یہ اجارہ دار لوگ آئے ہیں جو اللہ کا نام لینے والے کو نکالنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِهُدِّمَتْ بِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو اللہ کا جو نام لیا جاتا ہے تو یہ باقی کچھ نہ رہتا، ختم ہو جاتے سارے قصے۔ فرمایا کہ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ اللہ کے انشاء فرما دیا کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کہ ہم دین کی مدد تو نہیں کرتے نا، ہم تو اپنے اقتدار کی مدد کرتے ہیں، اپنی شبشبہ کی مدد کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے ہم کھڑے ہوتے، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی قبر کو ہمیشہ تازہ رکھے، یہ لوگ بھی سرادین کے نام سے فلمیں بنائی ہوئی انہوں نے، یعنی یہ امریکن بچے بھی جانتے کہ سرادین کون تھا۔ پتہ ہے اس نے حج نہیں کیا، اس نے حج نہیں کیا، اس علاقے میں تھا۔ تو بعض لوگوں نے پوچھا بابا جی آپ حج کیوں نہیں کرتے؟ کہا یار حج یہاں سے فارغ ہو جاؤں تو فارغ ہو کے پھر جاؤں گا، یہاں سے فارغ ہو جاؤں پھر تو زندگی میں مہلت ہی نہیں دی، حج نہیں کر سکا، مقروض فات ہوا۔
اب اندازہ کریں ہمارے تو روز اخباروں میں اشتہار چھپے ہوتے ہیں کہ وہ کنڈا کھول دیا گیا کعبے کا، دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے، وہ کرتے کیا ہیں نہیں، اور اس نے کعبے کی زیارت نہیں کی، اس نے کہا مجھے کام سے فرصت ملے گی، مسلمانوں کا نام بلند ہوگا، اللہ کے گھر کھلیں گے تو میں کعبے جاؤں گا، لیکن وہ کعبے نہیں جا سکا، اور ہمارے تو کعبے کھلتے ہیں اور ہم لوگ اخباروں میں اشتہار لگا دیتے ہیں۔ ہم تو مریض ہیں نا، بغیر کسی وجہ کے مریض ہیں، اور کوئی بات کر دے تو غصہ چڑھ جاتا ہے ہمیں کہ ہمارے حضرت صاحب کو تم نے کہا کیوں ہے؟ ہو بھائی اللہ کا قرآن سیکھو، اللہ کا بندہ کسی کا مرید نہیں، صرف مرید ہے تو محمد مصطفیٰ کا، باقی سارے دنیا دار آنے جانے والے لوگ ہیں، ایجنڈا جب تک ہے کام چلتا رہے گا ان کا۔ پھر نہ ابھی قرآن کریم میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے ٹائم نہ رہے، اگر میں مکمل کر دوں گا، اللہ کریم نے پھر مثالیں دی ہیں ان لوگوں کی جو کہتے تھے کہ ہم تو یہ کر دیں گے، تو ہم تو وہ کر دیں گے، اس نے مثالیں اللہ دی آگے اسی آیات میں آگے کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اچھا ان اللہ لقوی عزیز، چونکہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، چونکہ اللہ قوی ہے، طاقتور ہے، اللہ کی طاقت کسی کی طاقت نہیں چلتی ہے، عزیز اور غالب بھی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ صرف طاقتور ہی ہوتا ہے، داؤ نہیں جانتا ہے نا، طاقتور تو ہوتے ہیں لیکن داؤ پھر نہیں جانتے، گر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں طاقتور بھی ہوں اور غالب بھی ہوں، مجھے کوئی نہیں گرا سکتا، سب میرے سامنے ایک چل گرے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، یہ جو ایمان والے ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، پھر میں ان کی مدد کرتا ہوں جب میں ان کو اقتدار دے دوں۔ ایک تو تھا منہ زبانی اسلامی ریاست میں آ دینا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کہنے کو کیا عرض ہے؟ اللہ فرماتا ہے جن کو میں اقتدار دیتا ہوں پھر کرتے کیا وہ؟ الذین، اگر میں دے دوں ان کو تو کیا کریں گے وہ؟ فرمایا کہ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، صلاۃ کا نظام قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ یہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، ایک طرف حقوق کی عبادت، یہ دنیا کو بھی چلانا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرنی، پہلے دونوں چیزیں ہیں۔ فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی کا حکم دیں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو اور ہماری ہو، ٹی وی پہ ڈرامے ہماری بچیاں دیکھ رہی ہیں، بیویاں ہماری دیکھ رہی ہیں، بہنیں دیکھ رہی ہیں، ان پہ کوئی پابندی نہ ہو، یہ امر بالمعروف ہے، یہ تو بے حیائی ہے جو پھیلائی جا رہی ہے دین سے دور کرنے کے لیے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، ایک زمانے میں جب میں کہیں کام کرتا تھا تو ایک خاتون نے بغیر دوپٹے کے خبریں پڑھ دی، میرے زمانے میں جب میں کام کرتا تھا، تو صاحب بات نے اٹھا کے اس کو فارغ کر دیا، اس نے کہا کہ بغیر دوپٹے کے تو خبر نہیں پڑھ سکتی۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ کبھی دیکھو میرے ڈرامے بیٹھ کے، کبھی دیکھ لیا کرو، اس لیے نہیں کہ ڈرامے دیکھے، اس لیے کہ تمہیں پتہ چلے میری بچیاں دیکھتی کیا ہیں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، جس کو میں حکومت دوں اور ایمان والا ہو اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ امر بالمعروف کرے، وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے منع کرے۔ یہی تو سب سے مشکل کام ہے، برائی سے منع کرنا۔ تو بیٹی ہماری بات نہیں سنتی، لوگوں کو کیا سنائیں گے؟ نہیں تو شرطیہ گھر جا کے بچی سے کہہ لو بیٹا دوپٹہ لیا کرو، ہم مسلمان ہیں، کیونکہ بابا آپ پاکستان میں رہتے ہو، امریکہ میں رہتے ہو، مسلمان امریکہ میں ہو یا افریقہ میں، پاکستان میں ہو یا جنگلوں میں، مسلمان ہے، اس کا حکم جو اللہ کا ہے ختم، وہ اللہ کا حکم ہے، چادر کا حکم ہے تو ہے،
کسی کو اجازت نہیں ہے بغیر چادر کے، خواہ وہ مولوی صاحب کی بیوی ہو، مفتی صاحب کی بیگم ہو یا کسی اور کی، کسی کو اجازت نہیں چادر کے بغیر گھر سے نکلنا۔ اور ہماری بچیاں بیویاں دوپٹہ لیتی ہیں، چادر تو بڑی دور کی بات ہے، تو گھر میں فساد شروع۔ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اندر تو یہ ہمت نہیں ہے، تم دنیا کیا فتح کرو گے بھائی؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے کچھ نہیں کر سکتے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یاد رکھو انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کتنی ہماری زندگی 50 60 70؟ آج میں ایک دوست کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ 76 سال کی عمر میں بیچارہ اللہ ہو گیا، بڑی عمر پائی، تو مجھے بڑا خطرہ شروع ہو گیا 74 کو تو میں بھی ہو گیا ہوں۔ میرے مطلب کہنے کے یہ ہے کہ بھئی ہماری زندگی ہے کتنے، بالآخر انجام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر جو ہم نے رونا ہے بیٹھ کے وہاں پر، تو اللہ پاک کہتے کہ تم زندگی کے اندر ہی کچھ کر لو۔ تو یہ اگلی آیات جو ہے نا، وہ ٹائم نہیں انشاءاللہ وہ سناؤں گا آپ کو کہ جن لوگوں نے آڈا لگایا اللہ کے ساتھ، تو پھر اللہ نے کہا اچھا ہم کیا کیا، اور وہ کہاں اس وقت وہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ تو مومنو، اللہ نے ہماری آج کی موجودہ کیفیت کو بیان کیا ہے۔ قصور کیا ہے؟ کہ اللہ کا نام لیتے ہیں، گھروں سے کیوں نکال رہے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں، مار کیوں رہے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اور ہم لوگ اپنے اقدار کو بچانے کے لیے، اللہ ہمیں معاف کرے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بس خوش ہو رہے ہیں۔ ہم بہت خوش ہو گئے جی، ہم بہت، کیا خوشی ہوئی ہے یار تم لوگوں؟ کچھ خوشی نہیں ہے۔ خوشی یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے اور نبی کی سنت پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ سنت اللہ فرما لیجیے تو اچھا فرمائیے۔